السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال الله تعالى في شان مصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وربه الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ پاک پروردگار ہم کو اور آپ کو سب سے پہلے مسلمان بنایا اور اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا۔ اس پر ہم جتنا بھی ناز کرے کم ہیں اور جتنا بھی ناز کرے بجا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ آج یقیناً 24 رمضان، 24واں روزہ، 24ویں سحری اور الوداع جمعہ ہے، اور یقیناً رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر سال میں ایک بار آتا ہے۔ اس رمضان المبارک کو وداع کرتے وقت الوداع الوداع یا شہر رمضان یا تراوی یا تساوی یا ختم القرآن۔ یقیناً اللہ پاک قرآن پاک اور رمضان کو بڑا گہرا تعلق رکھا۔ رمضان آیا تو بہت سے خوبیاں لایا، رمضان جائے گا سب لے کے چلے جائے گا۔ رمضان آیا، سحر لایا، افطار لایا، رحمت لایا، برکت لایا، مغفرت لایا، جہنم سے آزادی لایا، زکوٰۃ لایا، صدقات لایا، فطرہ لایا، خیرات لایا، سب کچھ لایا۔ اب رمضان جائے گا تو تمام چیزیں لے کے جائے گا، اور رمضان المبارک پھر سال میں ایک بار آتا ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ گزشتہ رمضان سے اس رمضان بڑا شاندار جاندار رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یقیناً آنے والے رمضان تک حیات نصیب فرما۔ یقیناً آئے ہیں جانے کے لیے، جانا ہے رہنے کے لیے۔ موت سے کس کو رستقاری ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ کل الحمدللہ بہت سے لوگ ہمارے اس فیس بک پہ دیکھتے رہے، سلام بھیجتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی جان مال ایمان کی حفاظت فرما اور سب کی روٹی روزی میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ کی رحمت کی انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں۔ ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیوں ہو ان یزیدیوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ تاثیر تو ضرور دعا دوا غذا میں ہے، لیکن رہی شفا دست خدا میں ہے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً آج ضرورت اس بات کی ہے، حالات دن پہ دن ابتر اور خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن حکومت اور دیگر لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے تدبیر جو بھی تدبیریں کر رہے ہیں، ہماری جانوں کے لیے بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی جان اللہ کی امانت ہے، لیکن ہم کو اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنے گھروں میں جتنے بیمار ہیں ان کا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں، اور رمضان کے متبرک روزوں کو الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے سکون کے ساتھ روزے گزر رہے ہیں، اور اس روزوں میں ہم تلاوت قرآن اور عبادت، اور یہاں تک کہ جہاں تک ہو سکے ذکر الہی اور خصوصاً قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی، اور جہاں تک ہو سکا وہاں تک زکوٰۃ، صدقہ، خیرات جو نکالنے کا حکم دیا گیا اس کی پابندی کرتے رہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے گا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرمایا کہ ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کی جب آواز سنو تو اذان سنو تو فوراً نماز کے لیے پہنچو۔ اور یہی بتایا گیا کہ جو کوئی جمعے کی نمازیں بھی چھوڑ دیں، ایک جمعہ چھوڑ دیں، 2 جمعہ چھوڑ دیں، 3 جمعے چھوڑ دیں، مسلسل
تو اس کے دل پہ کالا دھبا پڑتا ہے، اور پہلا دھبا، دوسرا دھبا، تیسرا دھبا پڑ جائے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے۔ اور جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز نہ پڑھے اور گھر میں گپ شپ کرتے رہے تو میں اس لکڑیاں جمع کروں، اس گھر کو آگ لگا دوں۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا نے مذمت فرمائی ہے، تو اسی لیے جمعے کی تیاری کریں، جمعہ پڑھیں، جمعے کی تیاری جمعرات سے کریں، اور نہا دھو کر وقت مقررہ پر نماز جمعہ ادا کریں، خطبہ سنیں، نماز پڑھیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں کہ یہ عید المومنین ہے، مومنوں کے لیے عید ہے، اور یہ الوداع جمعہ ہے۔ پھر اس کے بعد جمعہ ہمیں نہیں مل پائے گا، اور ہو سکتا ہے چاند دکھنے کے بعد ہی پتہ چل جائے گا کہ بس ہماری عید ہوگی 29 یا 29 روزے ہوں گے یا 30 روزے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جتنے دیکھ رہے ہیں پروردگار ان کے عمر میں درازی فرمائیں، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرماتے ہیں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ دو بھاری چیزیں یہ ہیں، ایک یقیناً کلام اللہ ہے، دوسرا یعنی اہل بیت نبی کا گھرانہ۔ تو نبی کا ایسا پاک گھرانہ ہے، اس گھرانے سے محبت کرنا ہے، اور ان کے آل اولاد سے بھی محبت کرنا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت لطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں پاکی کا تذکرہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا اعلیٰ مقام۔ ایک صحابی رسول دوڑتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کل میری بیٹی دلہن بننے والی ہے۔ آقا نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ بس کچھ نہیں، عطر چاہیے، عطر۔ آقا نے فرمایا شیشی خالی ہے؟ بولے ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے شیشی طلب فرمائی، ڈھکن کھولے، ادھر کا پسینہ شیشی میں، ادھر کا پسینہ شیشی میں، پسینے مصطفیٰ سے شیشی بھر گئی۔ آقا نے شیشی دیکھ کے فرمایا جاؤ تم اپنے گھر میں اپنی بیٹی دلہن کو لگانا۔ اس پسینے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، صحابی رسول اپنے گھر میں رکھے۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، صبح فجر کے بعد دلہن تیار ہو کے اکیلی تنہا بیٹھی ہے، تو فوراً اللہ کے وہ رسول کے صحابی دوڑتے ہوئے دیکھے بیٹی کو تنہا پائے تو کہے بیٹی ذرا ہاتھ اٹھا۔ بیٹی دونوں ہاتھ اٹھائی تو یہ صحابی رسول ڈھکن نکالے، پسینے مصطفیٰ اپنے ہاتھ میں ڈالے، دونوں ہاتھوں سے ملنے لگے، اپنی بیٹی دلہن کو لگاتے رہے۔ کیا دیکھتے ہیں، اور وہ جیسے پسینے مصطفیٰ اپنی بیٹی دلہن کو لگا رہے ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ادھر سے سارے دعوتی عزیز و اقارب تشریف لائے، ہر آنے والا خوشبو سن رہا ہے، ادھر سے ادھر دیکھ رہا ہے۔ تو صحابی نے پوچھنے لگے کیا ہوا، کیا دیکھ رہے ہو؟ سب مل کے ایک ساتھ بولنے لگے خوشبو آ رہی ہے، مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار، احمد مختار، ایک اشارے میں چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے، ایک اشارے میں سورج کو پلٹانے والے، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، بیماروں کے طبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا جب یہ عالم، تو ہمارا پسینہ نبی کا پسینہ برابر نہیں ہو سکتا، تو اب کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ ہم آقا کے برابر ہیں، آقا کی طرح ہے؟ میرے پیارے یہ بولنا چھوڑ دو، کیونکہ آقا ہے، ہم غلام ہیں۔ آقا ہے، آقا کے صدقے زمین بنی، آسمان بنا، جھاڑ بنا، پہاڑ بنا، مشرق بنی، مغرب بنی، شمال بنا، جنوب بنا، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہے، یہ نبی پاک کا صدقہ ہے۔ اسی لیے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت کریں۔ اور وہ جب دلہن کو اس صحابی پسینے مصطفیٰ لگاتے رہے، پھر کیا ہوا، بچے ہوئے تو پسینے کی بو آنے لگی۔ آقا کا پسینہ جس دلہن کو لگا، اس دلہن کی اولاد میں خوشبو، اولاد کی اولاد میں خوشبو، اولاد کی اولاد میں خوشبو، ایسے ہی 17 خاندان تک، 17 خاندان تک پیارے آقا کے پسینے کی خوشبو آتی رہی۔ جب نبی کے پسینے کا جب یہ عالم ہے تو نبی کی نسل کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک نسل ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ بہت سے لوگوں کو آج بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے رسول پاک ہیں، ان کی نسل پاک ہیں، اللہ کے رسول پاک ہیں۔ ہاں، پاک تھے، پاک ہے، پاک رہیں گے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرا تو ادھر سے بھی گیا، ادھر سے بھی گیا۔ نہیں، نبی پاک پاک ہوتے تو کئی سالوں تک سوچنے کے بعد کچھ نئے نکلے ہوئے مفتیاں کہنے لگے اگر نبی پاک ہیں تو وضو کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے پیارے، آپ کی ہماری خواہ خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آقا وضو آقا کو ضرورت نہیں تھی، وضو کو آقا کی ضرورت تھی۔ آقا کو وضو کی ضرورت نہیں تھی، وضو کو آقا کی ضرورت تھی۔ وضو اگر آقا نہ کرتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرنا کیسا آتا؟ اور عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، حسنین، کریمین، صحابہ، تمام صحابہ کرام کو وضو کا کرنے کا طریقہ کہاں سے ملتا؟ آقا نے وضو کر کے بتایا، اس کو بولتے ہیں، اس کو طریقہ بتایا۔ اور ایسا ہی ایک نہیں، نماز پڑھ کے بتایا، روزہ رکھ کے بتایا، زکوٰۃ دے کے بتایا، زکوٰۃ دلا کے بتایا، اور زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمدہ نمونہ بن کر آئے اور پروردگار کا رشتہ جوڑنے آئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لیکن اللہ کا تعارف رسول اللہ نے کیا، اور رسول اللہ کا تعارف اللہ نے کیا، ان کے گھرانے کا تعارف کیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت لیطہرکم تطہیرا۔ تو آقا نے وضو کر کے بتانے سے سب کو وضو کا طریقہ معلوم ہوا، کھانا کھانے کا طریقہ آقا نے کھا کر بتایا، ورنہ لوگ ہاتھوں کے بجائے منہ سے ہی کھا لیتے، اور اسلام میں سختی کے ساتھ منع ہے، ٹھہر کے کھانا، بیٹھ کے کھائیے، پانی بھی پیے تو بیٹھ کے پیجیے۔ دو پانی کو ٹھہر کے پینے کا حکم دیا گیا، ایک زمزم کا پانی سر سے نکال کر پیا جائے، اور بہت سے لوگ بتا رہے ہیں کہ زمزم میں شفا ہے، یقیناً شفا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شفا ہے، اور بڑے بڑے سائنٹسٹوں کا تحقیق کردہ ہے کہ ریسرچ کرنے والوں نے دیکھا، پانی عام پانی کو رکھا اور پانی میں فوراً زمزم کو رکھا تو زمزم کے پانی میں کئی اسٹار نظر آئے، اور پانی میں بہت سے خوبیاں نظر آئے۔ پھر کسی نے قرآن پڑھ کے پھونک کے دم کر کے دیا، سورہ فاتحہ وغیرہ، تو وہ پانی میں بھی وہی کیفیت نظر آئی۔ تو پتہ کیا چلا؟ قرآن شفا ہے، اور قرآن پڑھ کے دم کر کے دینے میں بھی شفا ہے، اور اس سے کئی مرض کا علاج بتاتے، ایک دو نہیں، زہریلی مرض کا بھی علاج بتاتے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی دم کر دے دیں، یا جسم پہ پڑھ کے پھونک دیں، تو اللہ کے کلام کے فیض سے دم کرنے سے اس میں اللہ تبارک و تعالی ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ یہ پھونکنے کا تعلق بڑا مضمون ہے، میں کسی وقت میں بتاؤں گا۔ یہ پھونکنا بڑی اہمیت کا کام ہے۔ اسرافیل علیہ السلام سور بھی پھونکیں گے، وہ وقت الگ ہوگا۔ یقیناً پھونکنے سے بہت سے برکتیں، رحمتیں، نعمتیں۔ آپ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لیں، ہمت آئے گی، طاقت آئے گی، قوت آئے گی، دو فرشتے آپ کی نگرانی کریں گے، اور آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں گے۔ اگر اللہ کو پیارے بھی ہو گئے تو ایک پر دنیا میں ہوگا تو دوسرا پر جنت میں ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جنت کسی کے باپ کی نہیں، رسول پاک کی ہے۔ ہم بھی رسول پاک کے ہیں، اور جنت بھی رسول اللہ کی ہے۔ آپ وضو کر کر قبلہ رخ ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کلمے کی انگلی اٹھا کر، آپ کے کلمے کی انگلی اٹھا کر یہ بولیں گے، کلمہ طیبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ ایک بار آپ پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے پیارے امتیوں کان کھول کے سن لو، ہر وضو کے بعد قبلہ رخ ہو کر کلمہ شہادت کی انگلی اٹھا کر پڑھ لو گے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر! دیکھیے پیارے آقا نے کیا پیاری بات بتا دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس میں بہت بڑی برکت ہے، آپ یہ پڑھیں گے سکون بھی ملے گا، اور جنت کے 8 دروازوں کے حقدار ہو جائیں گے، جس دروازے سے چاہے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں پیارے پیارے آقا کی پیاری سنت پہ عمل کریں،
نمازوں کی پابندی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اعتکاف بیٹھیں. جتنی دیر بیٹھنا ہے آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس کے صلے میں اللہ نے جنت عطا کرنے والا ہے. اور رمضان کے روزے، آپ کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو سمدیت کا درجہ دیتا ہے. سمد اس کو کہتے ہیں یقیناً کھانے سے پاک، پانی سے پاک، نیند سے پاک، اللہ ہر چیز سے پاک ہے. اور بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، سوتا نہیں، اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، تو اللہ خوش ہو کے فرماتا ہے دیکھو دیکھو میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھا ہے. اور یہ معصوم بچے، بچیاں، بڑے چھوٹے، سب اللہ کی رضا کے خاطر روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ خوش ہو کے فرماتا ہے جو بندے کی منہ سے بو نکلتی ہے وہ میرے پاس مشک و عنبر سے زیادہ بہتر ہے. تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ رمضان کے روزے جو اہتمام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے روزوں کو قبول فرما لے. اور یقیناً اس کے بعد 6 روزے رکھے، نفل روزے ہیں لیکن ثواب زیادہ ہے. یہ قسمت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا بلند مرتبہ دیا کہ یقیناً آپ پہلے کے پیغمبروں کو دیکھیں تو اللہ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پچھلے والے انبیاء اکرام کے 3 مہینے کے روزے، 6 مہینے کے روزے، سال بھر کے روزے، اور ایک دن اور ایک دن روزہ ہوا کرتا تھا. صوم داؤد کہتے ہیں. لیکن تم خوش نصیب ہو، 1 مہینہ روزے رکھنا ہے، سال بھر کا ثواب لینا ہے. نماز 5 پڑھنا ہے، 50 کا ثواب. روزے 1 مہینہ رہنا ہے، سال بھر روزے رکھنے کا ثواب. یہ کسی کو نہیں ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو ہے، آپ کو، ہم کو ہے. تو اسی لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ چاند رات سے روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں. چاند رات تک روزے رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ الرحمن ساتھ ہی ساتھ ہم کو روزوں کے ساتھ ساتھ نمازوں کی بھی پابندی کریں گے اور اپنے بڑے بزرگ جتنے بھی ہیں ان کی تعظیم کریں گے، ان کی عزت کریں گے اور ان سے محبت کریں گے. تو یہی چیز ہمارے لیے کامیابی، کامرانی کی طرف لے جاتی ہے. اور بڑے مبارکباد ہیں وہ لوگ جو نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن کرتے ہیں. اور تلاوت قرآن کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ لازم ضروری ہے. قرآن پڑھیے اور سمجھ میں بھی نہ آیا تو پڑھیے، اس میں جو سو اللہ کا قرب آتا ہے. قرب کا مطلب اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ بندہ میرا ہے، میں اس کا. روزے کے بدلے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا تو میرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا. تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں جو رمضان کے روزے رکھے ہیں بڑے مبارکباد. جو بیمار ہیں رکھ نہیں پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فدیہ دے دیں اور ان کے لیے ان کے روزوں کا کھلانے کا کوئی انتظام کر دیں. تو اللہ پاک ان کے بھی یعنی بیمار ہونے کی وجہ سے، سفر میں رہنے کی وجہ سے، یہ 2 چیزوں کے لیے قرآن میں بھی بتایا گیا کہ ان کی بھی عبادت میں شمار ہوگا. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے روزوں کی اہتمام اور سحر اور افطار میں لوگوں کو پانی پلائیں، کھجور کھلائیں، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور دعا کریں. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور جو دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. لیکن دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا ضروری ہے. جس نے درود پڑھنا بھول گیا جنت کا راستہ بھول گیا. درود ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد. درود یقیناً عبادت کو قبول کرتا. آپ نماز سے پہلے، دعا سے پہلے درود پڑھ کے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا. بغیر درود پاک پڑھے کہ دعا کریں گے زمین آسمان کے درمیان معلق رہ جاتے. اب دیکھیے کئی تراویح ہو رہے ہیں، تہجد کی نمازیں ہو رہی ہیں لیکن دعا نہیں کر کے اٹھ کے چلے جا رہے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہو گئے محنت کرے اور مزدوری نہیں لے رہے. تو میرے پیارے محنت کرنے کے بعد مزدوری لینا ہے اور دعا کرنا ہے. اور جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا جو درود شریف کے ساتھ ہو. تو اسی لیے میں خواہش کرتا ہوں کہ کثرت سے درود پڑھے اور درود ہی ہر درد کی دوا ہے. صلی علی محمد. اسی لیے نبی کے نام لینے سے اپنا نام ہوتا ہے، ان کے نام کے صدقے ہر کام ہوتا ہے. میں مریض احمد ہوں، میں مریض عشق احمد ہوں. دوا کا کیا کام ہوتا ہے؟ درود پاک پڑھنے سے ہمیں آرام ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی درود ہے. اور درود کے کئی قسمیں درود ہیں. یا محمدہ یا محمدہ کہہ لیں بھی درود ہے.
تو اسی لیے کثرت سے درود پاک پڑھیں، جو درود یاد ہو درود پڑھیں، اور عاشق رسول کے پیچھے نماز پڑھیں۔ بدعقیدوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے احتیاط کیجیے، اور جب بھی آقا کا نام آئے محمد الرسول اللہ کہیں تو آنکھیں یقیناً ہونٹ سے آنکھوں کو چوم لیں۔ نام محمد سے ہونٹ کو چومتے ہیں، اور نبی کے نام میں وہ تاثیر رکھی اللہ تعالیٰ۔ نبی کے نام لینے سے یقیناً برکتیں، رحمتیں، نعمتوں سے مالا مال ہو، اور یہی نہیں بہت سے فائدے بتائے گئے، اور یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ پہلی سنت، ہاتھ دھو، کلی کرو، ناک میں پانی چڑھاؤ، ناک بھی صاف کرو، ہاتھ بھی صاف کرو، کلی کرو۔ اب بول رہے ہیں سینیٹائزر کیا جا رہا ہے، ہاتھیں دھلائے جا رہے ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا نیند میں سے اٹھتے ہی فوراً ہاتھ دھو، تو ہاتھ دھوئے تو ہاتھ پاک، کلی کرے تو منہ پاک، ناک دھوئے تو ناک پاک صاف۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی یہ کام کرے گا، دو ہاتھ دھوئے گا، کلی کرے گا، ناک میں پانی چڑھائے گا، تو اس کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور 70 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ عمل کرے گا وہ میں ایسے ہوں گے 2 انگلیوں کو قریب کر کے فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا قرب چاہتے ہو تو نبی کے سنتوں پہ عمل کریں، تو دنیا کی کوئی بیماری قریب آئے گی نہ، دنیا کی نبی کی بولی پہ عمل کرنے سے دنیا کی کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ ہاتھ دھو، کلی کرو، ناک میں پانی چڑھاؤ، تو کیا ہوگا؟ ہاتھ دھونے سے ہاتھ پاک، کلی کرنے سے منہ پاک، ناک دھونے سے ناک سے نکلے ہوئے گرد و غبار ہر بیماری سے محفوظ۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی لو تو آنکھوں سے دیکھیں گے تو پانی کا کیا ہے رنگ معلوم ہوگا، منہ میں لو تو مزہ معلوم ہوگا، ناک میں لو تو بو معلوم ہوگی، رنگ، بو، مزہ، پانی کا ٹیسٹنگ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے میرے پیارے، زمزم شفا والا پانی ہے، اور سرکے کی بہت بڑی فضیلت بتائی گئی، اور زمزم کے کچھ ڈراپ بھی اگر درود شریف پڑھ کے ڈالیں گے تو کرونا ہو یا کوئی بھی بیماریوں سے شفا ملے گی، اور وہ شفا والا پانی ہے۔ اور وہ پانی پینے کا طریقہ قبلہ رخ ہو کر دعا پڑھ کر اللہم علما نافعا، عملا کاملا، قلبا منورا، توفیقا احسانا، اور جو دعائیں آپ کریں گے سب سے بڑی دعا ہے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور میرے علم میں نفع فرما، میری صحت عطا فرما، علما نافعا، عملا کاملا، میرے عمل کو کامل بنا دے، اور رزقا واسعا، میری رزق میں وسعت فرما دے۔ اور یقیناً اس میں یہ دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز کا ذمہ لے لیا ہے۔ تو اسی لیے زمزم کو ہلکا مت سمجھیے، یہ زمزم پانی ہے ایک پیغمبر کے ایڑی کا نکلا ہوا۔ قرآن میں اس کے بارے میں تفصیل بتائی گئی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلا، اور یقیناً زمزم کا پانی وہی نکلا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں بی بی ہاجرہ یقیناً پانی کے لیے اپنے بچے کو چھوڑے پانی کی تلاش میں ادھر جا رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ قرآن میں بتایا گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھی تو اسماعیل علیہ السلام روتے روتے ایڑی سے جو لگا اور پانی کا فوارہ نکلا، جیسے پانی کا فوارہ نکلا بے ساختہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زبان سے نکلا زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، عربی میں زمزم کہتے ہیں رک جا، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ یہ زمزم نہ کہتے تو اتنا پانی نکلتا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہیں وہاں ڈوب نہ جائے۔ آپ نے زمزم کہہ کر روک دیا، تو اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی سے نکلا ہوا پانی زمزم ہے، اور اس میں اللہ نے شفا رکھا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اسماعیل علیہ السلام کے پیر سے نکلے ہوئے پانی میں جب اتنا شفا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی کا کیا عالم ہوگا؟ وہ تو پیغمبر ہے، یہ پیغمبروں کے سردار ہے۔ جتنے انبیاء میں اس سے پہلے کل ہی کہہ چکا ہوں معجزہ لے کر آئے، میرے آقا تو سراپا معجزہ بن کر آئے۔ ارے پانی پہاڑوں میں سے نکالنا، پتھر میں سے نکالنا، زمین میں سے نکالنا کوئی کمال نہیں، انگلیوں میں سے پانی نکالنا یہی کمال ہے۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں سے پانی جاری کیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑوں کو قریب بلائے، پتھروں سے کلمہ پڑھائے، ایسے ایک دو نہیں کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ تو اسی لیے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ،
صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی بلند و بالا اونچا و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ انہ هو السمیع البصیر میں اللہ تعالیٰ نے 15 پارے کی پہلی آیت میں بتا دیا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات، لے جانے والا خدا ہے اور جانے والے مصطفیٰ ہے۔ کبھی اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ میں گیا، اللہ لے گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ کیا منظر تھا میرے پیارے، عشق میں ڈوب کے دیکھیں گے سنیں گے تو پتہ چلے گا۔ آقا ہلکا سا بخار ہے، آپ چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا جبریل آواز نہ دینا، ہاتھ نہ لگانا، میرے محبوب کو جگانا، ہاتھ بھی نہ لگائے، ڈونٹ ٹچ می، ہاتھ مت لگاؤ، آواز نہ دو، جگاؤ۔ کیسے جگائے؟ تو جبریل علیہ السلام حیرت میں ہو گئے، آواز بھی نہ دوں، ہاتھ بھی نہ لگاؤں تو پھر کیسے جاگو گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہاری پیشانی اور تمہارے گال یعنی کلے شریف اور تمہاری پیشانی شریف ہم نے اسی وقت کے لیے بنایا تھا۔ کیوں کہ بس یہ تمہاری پیشانی اور یہ گال میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی یعنی تلووں پہ مس کر دو تاکہ محبوب جاگ جائے۔ اور فوراً حضرت جبریل علیہ السلام ٹیچر آف ملائکہ فوراً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس جاتے، خیال آتا یہ روز روز جاگنے والا آج کیوں سویا؟ اللہ سے عرض کیے مولا یہ روز روز جاگنے والا آج کیوں سویا؟ تو اللہ پاک کو کہنا پڑا کہ جبریل کبھی کسی وقت پوچھ لینا، اپنا کام کرو، جگاؤ۔ عاصی علیہ رحمہ اس موقع پہ ایک شعر فرماتے ہیں، اے پائے نظر ذرا ہوش میں آ، یہ کوئے نبی ہے، یہاں آنکھ سے چلنا بھی بے ادبی ہے۔ پھر اس کے بعد سر لے جاتے ہیں آقا کے تلووں پہ، پیشانی اور گال سے مس کروں۔ پھر خیال آیا، رب سے عرض کیے مولا بات اتنی سی ہے، صرف اتنی سی ہے کہ روز جاگنے والا آج کیوں سویا؟ روز روز آقا جاگتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام فرماتے یا رسول اللہ آرام کیجئے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا دوست نہ بنوں، اپنے امت کو نہ بخشاؤں؟ اپنی گناہ گار کی امت کی محبت مجھے روز رلاتی ہے، سونے نہیں دیتی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں میرے پیارے۔ یہ سننے کے بعد جبریل علیہ السلام ہاتھ جوڑتے اور روز روز امت کی فکر میں رہنے والا آقا نامدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، بیماروں کے طبیب حضرت محمد رسول اللہ آج کیوں سویا ہے؟ آج معراج کا دلہا ہے، آج کیوں سویا ہے؟ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جبریل کان کھول کے سن لو، وہ روزانہ ان کو میری ضرورت پڑتی ہے اور مجھ کو آج ان کی ضرورت پڑی ہے، جو جس کو ضرورت پڑتی ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ سننے کے بعد جبریل علیہ السلام کو پتہ چلا یہ نبی سب کا نبی ہے، یہ نبی کائنات کا نبی ہے، یہ نبی عالم کا نبی ہے، یہ نبی عالموں کا نبی ہے، یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ معلوم تھا یہ نبی سب کا نبی ہے، معلوم تھا۔ آج یہ پتہ چلا کہ اللہ کا بھی رسول ہے، اللہ کو بھی رسول کی ضرورت ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا میرے پیارے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، اندازہ لگائیے۔ میرے دادا پیر عبداللہ شاہ صاحب قبلہ معراج نامہ اتنی پیاری کتاب لکھی، آپ اس کو پڑھیے، غور کیجئے تاکہ سینہ مدینہ ہو جائے اور آقا کی شان عظمت معلوم ہو جائے۔ اگر کوئی بد عقیدہ، بدتمیز، بد اخلاق اور بد کردار اور بے وقوف آپ کے سامنے آئے تو میرے آقا کے معجزات سنائیں تاکہ اس کا سینہ کینہ نکل جائے اور سینے سے محبت رسول پیدا ہو جائے، سینے میں مدینے کی محبت آ جائیں تو وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کا یقیناً اٹھنا اور نیند سے بیدار ہونا، پھر جبریل علیہ السلام سے کہنا جبریل تم نے میرے تلووں میں کیا پایا؟ تو جبریل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ نہ جنت کے کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کے باغ و بہار میں دیکھا، جو مزہ دیکھا آپ کے تلووں میں دیکھا۔ آپ کی معراج لوح و قلم تک، میری معراج آپ کے قدم تک۔ اور جبریل علیہ السلام ساتھ میں چلے اور جہاں ان کی ہیڈ آفس تھی وہاں رک گئے، بولے میں آگے بڑھوں تو میرے پڑ جل جائیں گے، آپ جا سکتے ہیں میں نہیں آ سکتا۔ بولے کیوں؟ بولے آپ بھی بشر تھے، میں بھی بشر تھا،
آپ ملک تھے، میں بھی ملک تھا، اب آپ کا حقیقی معاملہ ہے، آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ تو جبریل علیہ الصلاۃ و تسلیم ٹیچر آف ملائکہ، قرآن نہیں اور کئی آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی لانے والے پیارے پیارے فرشتے، فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے استاد، ٹیچر آف ملائکہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں، نہ آپ میری طرح ہیں۔ اور بتا دیا میں آپ کی طرح ہوتا تو آپ جا سکتے تو میں بھی آ سکتا تھا، نہیں کہے۔ اور یہ بھی نہیں کہے کہ میں جاؤں تو جل جاؤں گا، آپ میری طرح ہیں، آپ بھی جائیں گے تو جل جائیں گے، روکا نہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں آ سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام رسول پاک کو اپنی طرح نہیں سمجھے۔ یہ دو ٹانگ کا انسان جو آج کہہ رہا ہے کہ کوشش کرے تو ہم رسول تک، کوشش نہیں، سر پٹک لو، ہم اپنے باپ تک نہیں پہنچ سکتے، اپنے گھر میں بھائی ہے تو بھائی تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنے باپ تک اور بھائی تک، بڑے بھائی تک نہیں پہنچ سکتے تو رسول پاک تک کیسے پہنچو گے؟ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آقا کی شان بڑی شان ہے، آقا کی عظمت بڑی عظمت ہے، اور ان سے محبت کرنا عین ایمان ہے۔ محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ تو پوری قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ فرمایا، معراج کا تذکرہ، برات کا تذکرہ، خدر کا تذکرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی شان قرآن میں بیان کیا۔ اور قرآن ایسی عظمت والی، رفت والی کتاب، نہ اس جیسی کتاب تھی، نہ اس جیسی کتاب ہے، نہ اس جیسی کتاب ہوگی۔ ابھی حال میں سنے 26 آیتیں نکالو، دادا کی جاگیر ہے 26 آیتیں، یہ اللہ کا کلام ہے پیارے، کسی مسخرے کی بات نہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، وہ 26 آیتیں مجھے مل چکے ہیں، اور 26ویں روزے میں انشاءاللہ الرحمن وہ 26 آیتوں کا ترجمہ سناؤں گا، اور اس کی شان بتاؤں گا، اور اس کی عظمت بتانے کی کوشش کروں، کیونکہ میں وہ ملعون کا نام لینا نہیں چاہتا۔ اور کیا ہوا، سپریم کورٹ سے کیس بھی خارج ہو گیا، 50,000 کا جرمانہ لگا، اب پھر کہتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جائیں۔ میرے پیارے، اور خلفائے راشدین کی شان میں بے ادبی گستاخی کی، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ تینوں کے کہنے پہ ایسا ہوا۔ ارے پیارے، تجھ کو اتنا معلوم ہو گیا، خلیفہ چہرم سے زیادہ معلوم ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا جیسے میرے جسم میں 2 آنکھ ہیں یہ ابو بکر عمر جیسے ہیں، جیسے میرا منہ ہے وہ عثمان جیسا ہے، اور جسم میں جیسی میری روح ہے ویسا میرا علی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاروں صحابہ، چاروں خلفائے راشدین سے محبت کرتے، اور 10 صحابی کو تو جنت، یعنی 10 مبشرہ جنت کی خوشخبری دے دی، جس میں 4 خلفاء ہیں اور 6 صحابہ ہیں۔ تو اسی لیے غور کرنی چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جنت کسی کے باپ کی نہیں، رسول پاک کی ہے، ہم بھی رسول پاک کے ہیں، جنت ہماری ہے۔ اعتکاف کر لو، جنت لے لو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لو، جنت لے لو، سوتے وقت 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ لو، جنت لے لو، اور ایک شبینہ پڑھنے کا ثواب لے لو میرے پیارے۔ لیکن سینے میں محبت رسول ہو، سینے میں عشق رسول ہو، تو اسی میں ہماری زندگی کامیاب کامران ہوگی، ورنہ نقصان و خسارہ ہوگا۔ اسی لیے ہر سوال کا جواب قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سوال کا جواب عنایت فرما۔ تو اسی لیے آپ پڑھے لکھے ہیں تو ضرور قرآن پڑھیے، اور ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی کا عشق میں ڈوبا ہوا ترجمہ پڑھیے، تاکہ سینہ مدینہ ہو جائے، ورنہ سینہ کینے سے پاک ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جان جانے کے بعد جان مل سکتی ہے، ایمان جانے کے بعد ایمان نہیں مل سکتا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور رمضان کے خاص موقع پہ بار بار فرماتے، یقیناً میں نے ممبر پہ پہلے قدم رکھا، دوسرا رکھا، تیسرا رکھا، صحابہ پوچھنے لگے آمین آمین کہتے، یا رسول اللہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا رمضان پائے اور رمضان کے روزے نہ رکھے تو جبریل علیہ السلام دعا کر رہے تھے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان پائے رمضان کے روزے نہ رکھے۔ میں نے آمین کہا۔ اور ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کی پائے اور ماں باپ کی خدمت نہ کرے۔
تو اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ ہلاک اور بدوا پہ اللہ کے رسول آمین فرما رہے ہیں، غور فرمائیے۔ پھر تیسری مرتبہ میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کئی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، چہرہ بدل جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، شوکت جانتے ہوئے بھی انجان ہوتے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ جہنم میں جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحبتوں سے محفوظ فرمائے کہ جب بھی میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تعظیماً درود پڑھ لیں اور انگوٹھے چوم لیں، آنکھوں میں روشنی بڑھ جائے گی، اور صحابہ کرام اپنا سر جھکا دیتے، اور اولیاء کرام بزرگان دین آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت رکھتے اور درود پاک کی کثرت کرتے۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں میرے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پہ خوب خوب درود بھیجو۔ اللہ اتنا بڑا رب ہو کے نبی پہ درود بھیجتا ہے، اور یہ ملا سوچ رہا ہے جب نبی کا سلام کا وقت آئے اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور بسا اوقات نبی کا سلام ہو رہا ہے جمعے کے دن نماز کے بعد قرآن شریف لے کے بیٹھ رہا ہے۔ ارے پیارے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، کھڑے ہو کے سلام بھیجنا بھی طریقہ ہے۔ نماز کے اندر نبی پہ درود بیٹھ کر بھیجتے ہیں، خالی وقت ٹھہر کے بھیجتے ہیں۔ ایسے ہی خالی وقت قرآن بیٹھ کے پڑھتے ہیں، نماز کے وقت قرآن حالت میں ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ دو خوبیاں رکھی گئی میرے پیارے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے نماز میں قرآن ٹھہر کے پڑھیں، خالی وقت بیٹھ کے پڑھیں۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، صاحب قرآن پر نماز کی حالت میں السلام علیکہ ایھا النبی بیٹھ کر بھیجیں، اور خالی وقت یا نبی سلام علیکہ کھڑے ہو کر آپ کی طرف توجہ کر کے بھیجیں، تاکہ آپ کا سلام پہنچا جائے۔ آقا کہے میرے غلام مجھے یاد کر رہے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا درود پڑھنا بھی جانتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر حالت جانتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کی ہماری کل ملاقات ہوگی، اذان فجر کی ہو رہی ہے۔ میں آخری میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو حق بولنے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کا فیضان جاری فرما۔ مولا یقیناً تو رحیم ہے، رحم فرما، تو کریم ہے، کرم فرما۔ کالی کالی رحمت والی کالی کملی میں جگہ نصیب فرما۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کا صدقہ، عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی ثقافت کا صدقہ، حضرت علی کی شجاعت کا صدقہ، زین العابدین کی عبادت کا صدقہ، امام حسین کی شہادت کا صدقہ، غوث اعظم کی غوثیت کا صدقہ، خواجہ اعظم کی خواجیت کا صدقہ، کل انبیاء، کل اولیاء، کل بزرگان دین کا فیضان جاری فرما۔ مولا جتنے پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، مولا ان کے گھروں میں برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرما۔ سارے انسانوں کی جان، مال، ایمان کی حفاظت فرما۔ آقا سے محبت کرنے والا بنا، اور آقا کی اولادوں سے محبت کرنے والا بنا، انسانیت سے محبت کرنے والا بنا۔ مولا دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، مولا سب کو خوف خدا نصیب فرما۔ مولا اس مرض سے نجات عطا فرما۔ مولا جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ مولا پاک یقیناً جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری سے لگا دے، جو بے دین ہے اس کو دیندار بنا دے، جو بے شعور ہیں ان کو شعور والا بنا، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ مولا ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا تو رحیم ہے، رحم فرما۔ مولا پاک ہمارے دلوں میں سچی پکی آقا کی محبت عطا فرما۔ مولا ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ چھپے ہوئے چھپے ہوئے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ جتنے دیکھ رہے ہیں آمین آمین کہہ رہے ہیں، مولا ان سب کی آمینوں کو قبول فرما۔ جن کے والدین حیات میں ہیں ان کی عمر میں درازی فرما۔ جتنے اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو یقیناً جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو کچھ سن رہے ہیں مولا، سننے والے، سنانے والے سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق سے نواز دے۔ قرآن پاک کثرت سے پڑھنے والا بنا، دین سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ الوداع الوداع یا شہر رمضان، یا تراوی یا تساوی یا ختم القرآن۔ الوداع الوداع یا شہر رمضان، یا تراوی یا تساوی یا ختم القرآن۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وارث کمال غوثنا غوث العظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ اغثنی اغثنی امددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.